اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی کہ اگر تم کو نہیں پتہ ہے تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ اور یہ ہماری زندگی کا، دنیا کا اصول ہے ہر ایک شعبے کے اندر جس میں ہم کو ایکسپرٹ ہی نہیں ہے، ہم ایکسپرٹ کے پاس میں جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، پتہ کرتے ہیں، اپچار لیتے ہیں اور اس کا علاج لیتے ہیں اور آگے اسٹیپ فارورڈ ہم کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے دین کے اندر ہمارا مسئلہ بڑا خراب ہو گیا ہے۔ اقرا کی تعلیم قرآن مجید میں پہلی وہی اقرا یعنی پڑھو۔ اللہ کے رسول ہم کو فرما کے چلے گئے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر علم سیکھنا فرض ہے ضرورت کا۔ لیکن ہم لوگوں نے اسلامک تعلیم کو نہیں حاصل کیا اور جس کے نتیجے میں ہم لوگوں نے گناہ کیے ہیں اور اس کو نیکی سمجھ کر کے کیا ہے۔ شیطان کی اس سے بڑھ کر کے اور کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے، وہ نیکی کرنے سے روکتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کامیابی یہ ہے کہ وہ گناہ کو نیکی بنا کر کے انسان سے کرواتا ہے۔ شیطان ٹھٹے مارتا ہے، ہنستا ہے کہ انسان گناہ کو نیکی سمجھ کر کے کر رہا ہوتا ہے۔ آج کے وقت میں آج بھی ایسا ہی ہوا، دیوریا کے اندر ایک مسلمان شخص، میں نام اور پتہ تو نہیں بتاؤں گا آپ کو کیونکہ شریعت کی کچھ باؤنڈریاں ہیں جن کے بارے میں جب کو آپ کو بات کرتے ہیں تو کچھ کو کراس نہیں کرنا چاہیے، تو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، تو اس کی وجہ سے میں نام نہیں بتاؤں گا آپ کو۔ لیکن ایک مسلمان انسان، اس مسلمان انسان نے اپنے گھر میں جا کر کے چھری سے بکری کی جگہ پر اپنے آپ کو قربان کر لیا اور وہاں پر ایک نوٹ بھی چھوڑ گیا۔ کیا کہیں کہ بکری میں اللہ رسول کے نام کے اوپر خود کی قربانی کرتا ہوں، وہ تڑپتا ہوا ملا ہے، چھری ایک طرف پڑی ہوئی ہے، سوسائڈ نوٹ ایک طرف رکھا ہوا ہے، اس کو اسپتال کی طرف لے کے گئے ہیں، وہاں جا کر کے اس نے دم توڑ دیا، بچا ہی نہیں۔ تو کیا یہ ہوا؟ یہ سوسائڈ ہوئی ہے سیدھی سیدھی، یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوئی ہے، یہ وہ کام ہوا جس کو پروردگار عالم نے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کے ساتھ میں منع فرمایا ہے۔ لیکن جو انسان اپنی قربانی کر رہا ہے اور انسان باقاعدہ نوٹ لکھ رہا ہے جس کے بارے میں، تو اس سے اس بات کا بودھ ہو رہا ہے کہ اس انسان نے اس کام کو بہت بڑی نیکی سمجھ کر کے کیا ہے۔ لیکن کیا یہ حقیقت میں نیکی ہے؟ اس بات کا میزرمنٹ تو ہم کو شریعت سے پتہ چلتا ہے، پیمانہ تو شریعت ہوتی ہے، لیکن اس بیچارے کو شریعت کا نہیں پتہ تھا، اس نے اپنی عقل سے اس کو نیکی سمجھ کر کے کر لیا۔ جیسے آج کے دور میں بہت سارے کام جو ہیں وہ لوگ اسی طریقے سے کرتے ہیں نیکی سمجھ کر کے، لیکن اصل میں وہ گناہ ہوتے ہیں کیونکہ شریعت میں تو کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، بدعات وغیرہ کے اندر سے وہ چیز آ جاتی ہیں۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کو کاش ہم لوگ علم دین حاصل کریں اور یہ سب نہ کریں۔ اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام لوگوں سے، دیکھو آج کے وقت میں ایک بات بتاؤں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، باقاعدہ یہ کتابوں میں لکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں، آپ نے وہ واقعہ سنا ہے جن کی یاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دور میں یہ قربانی کا سلسلہ جاری کیا، یعنی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی اور ان کی یاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا، یعنی کہ آپ نماز پڑھی اور قربانی کیجیے۔ یہ پوری آیت جو ہے اس کی بہت لمبی تفسیر ہے، بہرحال ہم کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے وہاں سے۔ آج کے وقت میں اگر کوئی انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس کو خواب کے اندر اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی کرو، اگر وہ کرتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی کسی خواب کی بنیاد کے اوپر، تو اس کا خواب حجت نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ قاتل شمار ہوگا، اور اس کو اسلامی لاء بھی اگر کہیں پر لاگو ہو تو قاتل کے مطابق جو اس کی سزا ہو سکتی ہے وہی سزا اس کو دی جائے گی، وہ قاتل کہلائے گا۔ وہ نبی کا خواب تھا، حجت تھی، وہاں پر ان کو مدد تھی، وہ پروردگار عالم کی طرف سے آتا تھا، وہ وحی کی ایک شکل تھی۔ آج کے دور میں ایسا نہیں ہوتا، یہ ایک شیطانی خواب ہو سکتا ہے جس میں اس کو حکم دیا جائے کہ تو اپنے بیٹے کو قتل کرے، اور وہ کر لے گا تو یہ شیطانی عمل ہوگا، یہ بات دھیان میں رکھنا آپ۔ تو آج کے دور میں یہ بالکل بھی جائز نہیں، کوئی انسان اپنے آپ کی قربانی کر لے تو اس نے آتم ہتیا کر لی ہے، اس نے قربانی نہیں کی بلکہ اس نے اپنے لیے عذاب تیار کیا ہے۔ اب اللہ کیوں حدیثوں کے مطابق ہم تو دعا کریں گے، باقی ہم لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اب ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ آپ اس مسلمان کے لیے سب لوگ دعا کریں۔ اس نے غلط کام کر لیا، غلط اسٹیپ اٹھا لیا، پتہ نہیں کیوں اٹھا لیا، اصل وجہ تو جہالت ہی ہے، اس کے پیچھے اور کوئی وجہ نہیں لگتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ سازشیں ہوں، لیکن ہم ایسے کسی کے بارے میں الزام تراشی نہیں کر سکتے ہیں۔ سیدھی بات جو اب تک نیوز کے اندر نیوز پورٹلز کے اوپر ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے آتم ہتیا کی ہے، انویسٹیگیشن وغیرہ ہوتی رہے گی آگے، لیکن اس کو قربانی سمجھ کر کے نیکی سمجھ کر کے کیا، لیکن یہ گناہ کیا۔ اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم سب لوگ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں، اور آپ کو کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے آتم ہتیا کر لی ہے تو ایسا نہ کیا کریں اس کے بارے میں مغفرت کی دعا نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے الزام کو پہنچ گیا، اب اس کا اور معاملہ اور پروردگار عالم کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ میں جو عمل کرنا ہے اس نے، لیکن وہ مسلمان مرا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو ہم کو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ بات دھیان میں رکھیں اور آگے سے آئندہ سے کوئی بھی قدم کو اس طرح سے نہ اٹھائیں۔ ہمارے یہاں پر باہری نکالنے کو بڑی نیکی سمجھ کے بالکل قطعی حرام ناجائز گناہ۔ اسی طریقے سے جب خسرہ آتی ہے تو خسرہ میں علاج نہیں کرواتے ہیں، اور یہ سب اس میں بہت طرح کے ناٹک ہوتے ہیں جو سراسر گناہ اور بالکل اندھ وشواس ہے ہماری شریعت کے مطابق۔
ہماری اس طرح کی چیزیں بالکل اندھ وشواس ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ عدت کے اندر آسمان سے پردہ ہوتا ہے وہ سخت گناہ گار ہے، یہ سب چیزیں ہم لوگوں نے رائج کر لی ہیں اور اس کو سخت زبردستی کروا رہے ہیں، اپنے دین کو زبردستی اپنے اوپر، اپنی عورتوں کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر مشکل بنا کر کے تھوپ رہے ہیں۔ جہاں پر اللہ کے رسول نے، قرآن نے ہم کو کچھ سختیاں دی ہیں، وہاں پر ان کو فالو کرنے جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مطلب لوگوں کی نظروں میں وہ جانتے بھی نہیں ہیں، اور وہاں پر کہتے ہیں سب چل جاتا ہے۔ اور جہاں پر شریعت نے واقع میں پابندیاں نہیں لگائی ہوتی ہیں وہاں پر اپنی لگائی ہوئی پابندیوں کو زبردستی مانتے اور منوا کر کے شریعت اس شیطان کا جو ہے وہ لوبا اور کھلونا بن کر کے رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان بھائی کے لیے دعا کیجیے سب لوگ۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں میں گزارش کرتا ہوں علم دین حاصل کرو، اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔